اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی بندہ یا پھر اللہ کا بندہ یا پھر کوئی ایمان والا یا پھر کوئی نیکیاں کرنے والا بندہ پکارے، نہیں، اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب بھی کوئی بھی بندہ اس دنیا میں سے کوئی بھی بندہ مجھے پکارے تو ان کو بتا دو کہ میں اس کے بہت قریب ہوں اور پھر اس کی پکار بھی سنتا ہوں۔ یہ ہے میرے دوستو اللہ رب العزت کی محبت۔ دیکھیں یہ آیات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس آیات کی جو پچھلی آیات ہیں وہ بھی رمضان کے ریلیٹڈ ہیں، اور جو اس سے آگے آیت ہے وہ بھی رمضان کے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ اللہ نے بہت ایک خاص دعا ہمیں سکھلا دی کہ اگر کسی بندے کی زندگی میں رمضان آئے اور پھر وہ اللہ کے سامنے دعائیں نہ مانگے تو وہ رمضان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے میرے دوستو، آپ کی زندگی میں جب بھی رمضان المبارک آئے اللہ سے دعائیں ضرور کریں اور خوب دعائیں کریں۔ اور پھر میں آپ کو پوری یہ آیت سناتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں، میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ سے میں نے کوئی دعا مانگی، پتہ نہیں اللہ تک پہنچی ہوگی یا نہیں۔ نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے قرآن پاک میں فرما دیا کہ جب بھی کوئی میرا بندہ پکارتا ہوں میں اس کے اتنا قریب ہوں کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو میرے دوستو آج ہمارے کام، ہم خود کی طرف دیکھیں کہ ہم کتنے غلط کام کر جاتے ہیں۔ کیا جب اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے اتنا قریب ہے کہ ہماری پکار کو سن لیتا ہے، تو میرے دوستو جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا لازمی مانگا کرے۔ اور پھر آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں کہ اللہ نے ہمیں جو بھی حکم دیے ہیں اس قرآن کے اندر، جو ہمیں شریعت نے حکم دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہٰذا وہ بھی میری بات کو قبول کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ میرے دوستو ہم نے اکثریت سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر ہم جہنم میں کیوں جائیں گے؟ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے، یہ مائنڈ دیا ہے، اس کے اندر اتنی عقل ہے کہ ہم برے کو اور اچھے کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں کتنے زیادہ پیپر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کسی نے پیپر بتا دیا ہو؟ نہیں، ہر بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے ہمارا ایک ایگزامز رکھا ہے، ہمارا ایک پیپر رکھا ہے، ہمارا ایک امتحان رکھا ہے، تو اللہ نے سارا کچھ پہلے ہی بتا دیا کیسے ہوگا، تمہیں یہ کرنا ہوگا، تم سیدھے راستے پر ہو۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اور پھر اس کے باوجود اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کے اندر یہ معمول ضرور بنائیں کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی، ہمیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔
امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔